اسلام کے ہر چیز سے متعلق قوانین ہیں، اصول ہیں، ان شرعی قوانین اور آداب میں سے اسلام نے ہمیں رستہ کے آداب بھی بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ تم اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چڑھو، فخریہ انداز میں نہ چلو۔ تو زمین کے بھی حق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا آتے کل ذی حق حقہ، جس چیز کا بھی جو حق ہے اس کو حق ادا کرو، جس چیز کا بھی جو حق ہے اس کو حق ادا کرو۔ زمین ایک بے زبان چیز ہے، وہ ہم سے کچھ مانگتی نہیں ہے، بولتی نہیں ہے، بتاتی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ زمین کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ زمین کے اوپر رستہ رکھو، راستہ بناؤ، دوسرے لوگوں کو راستہ دو، راستہ میں سہولیات پیدا کرو، راستہ سے تکلیف دہ چیز کو اٹھاؤ۔ یہ راستہ کے آداب ہیں جی۔ ہم بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس کا بھی اتنا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گناہ کی وجہ سے ہمیں پکڑ لے جی۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چھوٹی نیکی کو پسند کر لے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے جی۔ راستہ کے بہت سے آداب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راستہ کے متعلق بہت سی ہدایات ہیں۔ آپ نے بہت سی روایات اس ضمن میں بیان کی ہیں جی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر سب سے پہلے میثاق مدینہ کیا، مواخات مدینہ، انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر مسجد نبوی آپ نے تعمیر اس کی شروع کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے جی۔ پہلا کام کیا تھا؟ سوق، ایک بازار بنوایا جی، ایک گلی بنا دی جس میں آپ نے مسلمانوں کی دکانیں کھلنے کا حکم دے دیا جی۔ چونکہ مدینہ طیبہ یہودیوں کا مرکز تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے آپ نے یہ سوق بازار قائم کیا، اور وہ بازار جو تھا وہ گلی میں قائم کیا جی۔ اور ایک راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف بھی رکھا جی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے آ کر ابتدائی پہلے کاموں میں سے یہ کام کیا ہے کہ آپ نے بازار بنوایا جی، ایک گلی بنوائی، اس کے اوپر آپ نے کاروبار شروع کروایا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہدایات دی ہیں جی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایاکم والجلوس فی الطرقات،
فرمایا کہ تم رستہ کے اوپر نہ بیٹھو جی، گلی میں نہ بیٹھو جی، سڑک کے اوپر نہ بیٹھو جی۔ کیوں؟ کہ راستہ سے جانور بھی گزرنے ہیں، انسانوں نے بھی گزرنا ہے، بچوں نے بھی، عورتوں نے بھی گزرنا ہے جی۔ راستہ کے اوپر تمہارے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو جی، راستہ کے اوپر بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو جی۔ راستہ کے اوپر کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو اس کو اٹھا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور راستہ کے اوپر کوئی تکلیف دہ چیز کو کھڑا کر دینا، پیدا کر دینا، بنا دینا، یہ کفار مکہ کی طریقہ ہے جی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس روایت کے اوپر بہت سے محدثین اعتراض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ایک بوڑھی آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے جاتے۔ ایک روایت یہ بھی سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے کہ آپ کے راستہ میں گڑھا کھودا گیا۔ تو کفار مکہ راستہ بند کرنے کی کوشش کرتے تھے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ راستہ میں مت بیٹھو جی۔ پھر فرمایا، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ راستہ کے اوپر کھڑے ہو کر باتیں نہ کرو جی، گپے نہ لگاؤ جی۔ ویسے آپ چل رہے ہیں راستہ کے اوپر گلی میں، کوئی منع نہیں ہے بات کرنا، جا رہے ہیں جی، لیکن ایک جگہ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجلس لگا دینا، مجلس نہیں لگانی چاہیے جی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے گھروں کی جگہوں کے علاوہ کوئی اور جگہ ہی نہیں بنتی، ہم چلتے ہیں جی، راستے میں کوئی دوست مل جاتا ہے، کوئی رشتہ دار مل جاتا ہے، ہم اس سے کوئی ضروری احوال پوچھنے لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کیا کرو کہ راستے کو اپنا حق دے دو اور ضروری بات کر لو جی۔ فرمایا کون سا حق ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کے 5 حق بتائے ہیں جی، 5 حق بتائے ہیں جی۔ پہلا کون سا کیا ہے جی؟ فرمایا کہ غض البصر، راستہ کا بنیادی حق یہ ہے کہ جب تم چلو کسی گلی میں، شہر میں، سڑک میں، دیہات میں، جس جگہ پر بھی جاؤ، اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو نیچا کر لو جی۔ فرمایا کس وجہ سے؟ فرمایا کہ تم راستہ میں جا رہے ہو جی، کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے جی، آپ اس کے گھر میں نہ جھانکو جی۔ کوئی عورت گزر رہی ہے جی، اس عورت کے اوپر نظر نہ اٹھاؤ جی، اپنی نظروں کو نیچا کر کے جی۔ ایک روایت میں نے یہ بھی کہیں پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چلنے کا طریقہ بتایا تھا وہ کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے تم سجدہ کرتے ہو نا، سجدہ والی جگہ پر دیکھو جی۔ اور ایک بزرگ تھے، وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے تھے جی، اتنے سر کو نیچا کر کے چلتے تھے جی۔ یہ راستہ کے آداب میں سے ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا ہے جی کہ جب تم کسی غیر محرم عورت کو دیکھو جی، وہ عورت جس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کر سکتے ہو جی، وہ غیر محرم ہوتی ہے جی، کہ اس کے اوپر پہلی اگر تمہاری نظر پڑتی ہے تو وہ تمہیں معاف ہے انجانے میں جی، پھر دوسری مرتبہ جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھو جی۔ ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جب راستے میں چلتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں جی، کسی کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے جی، کوئی گھر میں کوئی کام کر رہا ہے جی، جس حالت میں ہم اس کی ٹو لگاتے ہیں جی، جاسوسی کرتے ہیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا، فرمایا کہ یہ راستے کا حق ہے جی۔ پھر کیا فرمایا؟ کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو راستہ سے اٹھا دینا، یہ راستے کا حق ہے، یہ راستے کا فرض ہے ہمارے اوپر جی۔ تکلیف دہ کیا چیز ہے جی؟
راستہ کے اوپر گلی کے اوپر گندگی نہ پھینکو جی، کوڑا کرکٹ نہ پھینکو جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو کیا کہا کہ الطہارۃ شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، راستے کو بھی صاف رکھو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے جی۔ کوئی بھی تکلیف راستہ کے ساتھ، کسی کے اگر درخت ہیں جی، وہ درخت گزرنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ان کو کاٹ دو جی۔ راستہ کے اوپر اینٹیں نہ پھینکو جی، راستہ کے اوپر گڑھے نہ بناؤ جی، راستہ کے اوپر غیر ضروری جمپ جو ہوتے ہیں یہ بھی نہ بناؤ جی۔ آج کل یہ جو جمپ بنائے جاتے ہیں موٹر سائیکل کے لیے جی، بریک سپیڈ، یہ ان کی اجازت ہے جی، یہ تکلیف دہ نہیں ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے ہے جی۔ اور یہ بھی میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی سواری پر سوار ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں، اس کے بعد اس سواری کے بھی آداب ہیں جی، اس کو چلانے کا بھی ایک طریقہ ہے جی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گزر رہے ہیں ایک چھوٹی سی گلی سی اور بڑے تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں جی، آگے سے کوئی موٹر سائیکل نکل آتا ہے یا آدمی نکل آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جی۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں جی میرے نوجوانوں، خصوصی طور پر جوانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں جی کہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے جی، ایک مرتبہ زندگی ملنی ہے۔ یہ آپ کا بازو، یہ آپ کا پاؤں، یہ آپ کا جسم، یہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جی۔ اگر ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اللہ نہ کرے پاؤں ٹوٹ گیا ہے جی، ڈاکٹر جتنا اس کو ٹھیک کر لیں جی، جو اللہ نے پہلی مرتبہ جو پیدا کیا تھا اس کے اندر طاقت رکھی تھی وہ دوبارہ نہیں لوٹ سکتی جی۔ اس وجہ سے اپنی جسم کا، اپنی زندگی کا تحفظ کریں جی۔ یہ خود بخود اپنے آپ کو موت کے گڑھے میں نہ ڈالیں، آرام کے ساتھ موٹر سائیکل چلائیں، گاڑی چلائیں جی۔ آگے سے کوئی جانور آ جاتا ہے رک لیں جی، آگے سے کوئی بچہ آ رہا ہے اس کا خیال رکھیں جی، دائیں بائیں جانب دیکھ کر چلیں جی۔ بے احتیاطی میں چلائیں گے تو پھر انجام آپ دیکھ رہے ہیں، آئے روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں جی۔ یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے جی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ رد السلام۔ آپ گلی میں جا رہے ہیں جی، راستے میں جا رہے ہیں، کوئی آپ کو مل جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں جی۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے، کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں جی، سلام کر دیا جی۔ یہ بھی آپ خیریت پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو سنت ہے جی وہ کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ میرا سلام تمہارے اوپر ہو، سلامتی ہو، اللہ کی بھی ہو۔ اور ایک قول میں نے پڑھا تھا جی کہ جو سلام کا جواب نہیں دیتا فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام جی۔ یہ واحد مسلمانوں کا طریقہ ہے جی۔ آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ ہاتھ باندھ کر جی، کوئی ہاتھ ہلا کر جی، کوئی جھک کر سلام کرتا ہے جی، لیکن اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ السلام علیکم، مل بھی رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تو سلامتی کی دعا کر رہا ہے جی، امن کی دعا کر رہا ہے جی۔ پھر فرمایا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلم علی من عرفت ومن لم یعرف، اس پر بھی سلام کر دو جس کو تم جانتے ہو جس کو نہیں جانتے جی۔ آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں جی، کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی جگہ پر جاتے ہیں جی، آپ سلام کریں جی۔ اور سلام کس جگہ آپ نہیں کر سکتے جی؟ مسجد میں آپ آئے ہیں جی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جی، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے جی، وہاں نہ کریں جی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی صرف نماز پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، اس کے اوپر سلام نہ کریں جی۔ کچھ جگہوں کے اوپر سلام نہ کرنا بھی یہ رسول اللہ کی سنت ہے جی، لیکن اکثر مواقع پر تمام جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہنے کی تلقین کی ہے جی۔ یہ دعا ہے میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب کے لیے ہم یہ دعا کریں السلام علیکم، تم پر دعا ہو جی، آگے جو بھی بیٹھے ہیں جی سب پر یہ سلامتی کی دعا ہے جی۔ اور پھر چوتھا کیا فرمایا؟ الامر بالمعروف، راستے کا حق یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دو جی، ونہی عن المنکر، پانچواں کیا ہے؟ برائی سے روکو، خود بھی روکو دوسرے کو بھی روکو جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں جی، جب تم کسی برائی کو دیکھتے ہو تو اپنے ہاتھ کے ساتھ طاقت کے ساتھ ختم کرو جی،
اگر تم طاقت کے ساتھ بھی اس برائی کو ختم نہیں کر سکتے تو پھر کیا فرمایا کہ تم اس کو اپنی زبان کے ذریعے سے اس کو منع کر دو، یار یہ کام غلط ہے، اس سے رک جاؤ جی۔ اور پھر یہ جو تبلیغ ہے یہ بھی انسان کی ثواب کی نیت سے ہونی چاہیے جی، کسی کے اوپر طنز کی خاطر جی، یار تو نماز نہیں پڑھتا جی، طنز نہ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو علیحدگی میں، اس کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو تبلیغ کریں، برے کاموں سے ان کو روکیں، خود بھی روکیں جی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا فرمایا کیا کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھتے ہو، نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو، نہ زبان سے منع کر سکتے ہو، پھر اپنے دل میں تو کم از کم اس کو برا جانو جی۔ یہ 5 راستے کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی۔ پھر آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی کہ جو شخص مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے جی، کسی بھی ذریعے سے تکلیف دیتا ہے جی، واجبات اس کے اوپر لعنت واجب ہو جاتی ہے جی، وہ اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جو بھی شخص کسی لحاظ سے بھی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے جی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اس راستہ کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ اجعلوا الطریق سبعۃ اذرع جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جی، آپ کے جو ارشادات ہیں وہ دائمی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گاڑی نہیں تھی، اس وقت آج سے 1400 سال قبل آپ نے کہہ دیا کہ راستہ کتنا چوڑا رکھو، کم از کم 7 ہاتھ، وہ 7 ہاتھ 10 فٹ بنتے ہیں جی، 10 فٹ کم از کم گلی ہونی چاہیے جی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی۔ آج اگر آپ کار کو دیکھ لیں جی، سنگل ٹریکٹر کو دیکھ لیں جی، یہ 10 فٹ کی اگر گلی ہو نا جی تو اس میں آسانی کے ساتھ یہ گزر سکتی ہے جی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال کم از کم یہ بتا دیا جی۔ اس سے بڑا بھی رکھ سکتے ہیں جی، کھلا بھی رکھ سکتے ہیں جی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کے متعلق فرمایا کہ کم از کم گلی اتنی رکھو جی، اس سے جانور بھی گزر سکیں، انسان بھی گزر سکیں جی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے راستہ میں جا رہا تھا جی، اس نے کیا کیا کہ راستہ کے اوپر ایک کانٹا پڑا تھا جی، یا یوں سمجھ لیں کہ کانٹوں والی جھاڑی کا ایک جو ہے وہ ٹکڑا پڑا تھا جی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ کانٹے جو پڑے تھے اس کو اٹھا کر راستہ سے سائڈ پر رکھ دیے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نیکی بہت پسند آ گئی جی، اس شخص کی جس نے راستہ سے، گلی سے ایک کانٹا اٹھا کر سائڈ کے اوپر رکھ دیا جی، تو اس کی ادا اللہ کو پسند آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا ہے جی، اس کے جتنے گناہ تھے اس کی بخشش کر دی ہے جی۔ اور آج ہم کیا ہے جی، ہم راستہ بند کرتے ہیں جی۔ حضرات محترم، یہ رستوں کو بند نہ کیا کریں جی، رستوں کو بند نہ کیا کریں جی۔ رستے یہ مشترکہ ہوتے ہیں جی، سبھی نے گزرنا ہوتا ہے جی، سبھی کے لیے آسانیاں پیدا کریں جی۔ آج تم اللہ کی مخلوق کے لیے رستے کھولو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے راستے کھول دے گا جی۔ یہ راستوں کے اوپر گندگی پھینکنا جی، راستوں کے اوپر یہ ٹینٹ اور تمبو لگا دینا جی، راستوں کے اوپر کوئی اور جانور باندھ دینا جی، یہ سب کی سب حدیث کی روح سے یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 یا اس سے زیادہ، 70 یا اس سے زیادہ درجے ہیں جی ایمان کے جی۔ پہلا درجہ ایمان کا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے جی، اعلیٰ درجہ ہے جی۔ پھر فرمایا کہ سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستہ سے دور کر دینا جی، گلی سے ہٹا دینا جی۔ آپ جا رہے ہیں سڑک کے اوپر جی، ایک اینٹ پڑی ہے جی، سڑک کے اوپر اینٹ پڑی ہے جی، وہ اینٹ آپ سائڈ کے اوپر رکھ دیں جی۔ ہو سکتا ہے کوئی موٹر سائیکل کے اوپر آ رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اندھا آ رہا ہے جی، نابینا آ رہا ہے، یہ اس کو تکلیف دے گا جی۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ کیا ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا جی۔
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی روایات مروی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لعنت کے 2 کام سے بچو جی، لعنت والے 2 کام جی۔ پہلا کام لعنت والا کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا لعنت والا کام کیا ہے کہ رستہ کے اوپر، گلی کے اوپر پیشاب کرنا جی، رستہ کے اوپر جی، گلی کے اوپر پیشاب کرنا، یہ لعنت والا کام ہے جی۔ دوسرا کیا فرمایا کہ سایہ دار جگہ کے اوپر، سایہ دار درخت ہو، سایہ دار دیوار ہو، اس کے نیچے پیشاب کرنا، یہ بھی لعنت والا کام ہے جی۔ ہمارے علاقہ میں چونکہ لوگ باہر زیادہ پیشاب کرتے ہیں جی، جنگل میں یا کھلی جگہوں کے اوپر جی، تو اس سلسلے میں یہ خیال رکھا کریں کہ سایہ دار جگہ کے اوپر پیشاب نہیں کرنا جی، اور درخت کے نیچے بھی نہیں کرنا جی، اور گلی کے اوپر، رستہ کے اوپر بھی پیشاب نہیں کرنا جی۔ اور ایک کسی بزرگ کا میں نے قول پڑھا تھا جی کہ یہ جنات جو ہوتے ہیں، جنات، ان کا انسانوں کے اوپر سایہ کیسے ہوتا ہے جی، یہ کیسے انسان کے اوپر آ کر سایہ کر لیتے ہیں، انسان کے ذہن کے اوپر، دل کے اوپر وہ سوار ہو جاتے ہیں جی، معوف ہو جاتا ہے انسان کا ذہن جی۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان، وہ لوگ ان کے اوپر جنات کا زیادہ حملہ ہوتا ہے جو اکثر بے وضو رہتے ہیں اور اکثر بغیر غسل، جو غسل فرض ہے جی اس کے بغیر رہتے ہیں جی، ان کے اوپر پہلا فرمایا کہ جنات حملہ کرتے ہیں جی۔ دوسرا کیا فرمایا کہ گندگی کے اوپر جی، گندگی کا جو ڈھیر ہے اس کے اوپر اگر پیشاب کیا جائے، پاخانہ کیا جائے، انسان کریں تو اس کی وجہ سے بھی جنات زیادہ حملہ کرتے ہیں جی۔ ہڈیوں کے اوپر جی، چاہے وہ حرام جانور کی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث کی روح سے ہڈیاں جو ہے نا یہ جنوں کی خوراک ہے جی، ان کے اوپر پیشاب کرنا، اس سے بھی جنات کا حملہ زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سایہ دار جگہ کے اوپر پیشاب کرنا، آپ چاہے جنگل میں ہیں کیوں نہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب نہ کریں جی، کیونکہ ان درختوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہاں جنات کا ڈیرا ہو اور وہ جنات تمہارے اوپر اس عمل کی وجہ سے حملہ نہ کر جائیں اور تمہارے اوپر سوار نہ ہو جائیں جی۔ تو حضرات محترم، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچیں جی۔ اس کو حدیث مبارکہ کی روح سے آداب معاشرت کہا گیا ہے، زندگی کے آداب کہا گیا ہے کہ تم نے زندگی گزارنی ہے کس طریقے سے۔ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ ہمارا اسلام ایک کامل دین ہے، ایک مکمل دین ہے جی۔ اسلام میں ہر چیز سے متعلق آپ کو رہنمائی ملے گی جی، چھوٹے سے چھوٹی چیز کو بھی آپ اگر اس کے متعلق بھی پوچھیں گے نا جی، ہو سکتا ہے آپ کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھیں، مجھے نہ پتا ہو، یہ میرے علم کی کمی ہے جی، لیکن ہمارے دین میں، قرآن میں، حدیث میں اس مسئلے کا حل لازمی موجود ہے جی۔ حضرات محترم، یہ ہمارے علاقے میں بہت سے احباب بیٹھے ہیں جی، بہت سی جگہوں پر یہ گلی کے راستوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں جی۔ یہ میں کسی کے کہنے کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا جی، میں بھی اسی علاقہ کا رہنے والا ہوں جی، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جی کہ راستہ کی وجہ سے کسی سے مت لڑو جی، مسلمان ہے، مسلمان کو راستہ دے دو جی، اس نیت کے ساتھ کہ آج میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، یہ بھی حدیث ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا جی۔ حضرات محترم، اس ماہ سفر کے آخر میں جی 2 عرس اہم منائے جاتے ہیں جی، ایک اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا 26 سفر کو، اور دوسرا حضرت داتا علی حجویری کا جی۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ برے صغیر پاک و ہند میں 4 صدی میں یہاں تشریف لائے ہیں جی۔